رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ 9 اور 10 محرم بڑے خاص دن ہیں اسلامی تاریخ کے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے بھی یہ دن خاص تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہجرت فرمائی تو یہود اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی اس دن عطا کی تھی، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک روزے کے مقابلے میں 2 روزے رکھنے کی تاکید فرمائی کہ چاہے 9-10 رکھ لو یا 10-11 رکھ لو۔ لیکن اس کی اہمیت ہمارے تاریخ میں اور بہت سے اعتبارات سے بڑی خاص ہوگی، کیونکہ اس دن ایک بڑا ہی عظیم شہادت کا واقعہ پیش آیا اور بڑا المناک ایک سانحہ پیش آیا جو ہمیشہ کے لیے امت مسلمہ کے سینے پر ایک زخم کی طرح رستہ رہا ہے۔ کربلا کا جو واقعہ ہے اس حوالے سے مختلف انتہا پسندی دیکھنے میں آتی ہے۔ ایک انتہا پسندی یہ ہوتی ہے کہ اس بہت بڑے ظلم کو بھی ظلم نہ سمجھا جائے اور اس کو بھی ایزی لینے کی اور ایزی آؤٹ کرنے کی کوشش کی جائے، یہ بھی ایک طرح کی زیادتی ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف یہ زیادتی ہوتی ہے کہ اس ظلم کے نتیجے پر ایک ایسا بیانیہ کھڑا کیا جائے جس سے تمام صحابہ کرام کی جو ایک جماعت تھی، جس کی ایک سینکٹیٹی تھی، جس کا ایک تقدس تھا، وہ سارے کو ہی کویشچن کر کے رکھ دیا جائے۔ جب اس سارے کو ہی کویشچن کر کے رکھ دیا جاتا ہے تو پھر دین کی ساری بنیاد ہی ایک لحاظ سے آپ سمجھیں کہ چھیڑ دی جاتی ہے اور دین کی ساری بنیاد ہی ہلا دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی انتہا پسندی سے بچائے اور ایک معتدل انداز اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعات کی تفصیل میں جانا، تاریخ بیان کرنا وہ تاریخ دانوں کا کام ہوگا، ہمارا یہاں وہ کام نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا کرنے کا کام کیا ہے اور سبق جو ہم نے حاصل کرنا ہے وہ کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بات کروں، پہلے جو لفظ شہادت ہے اس کی حقیقت اور اس کی اقسام کو مختصر تھوڑا سا سمجھ لیں۔ شہادت لفظ بڑا جامع لفظ ہے قرآن مجید کا اور بڑا ڈائنامک لفظ ہے۔ اس کی 3 ڈائمنشنز ہیں لغوی اعتبار سے بھی، اور اسی طرح کئی ڈائمنشنز ہیں اس کی اصطلاحی اعتبار سے بھی۔ شہادت اگر مختصر ترین الفاظ میں آپ سنیں تو کسی جگہ موجود ہونا، یہ اس کی ایک ڈائمنشن ہے۔ پھر اس کی سیکنڈ ڈائمنشن بنتی ہے کسی کی مدد کرنا، مددگار ہونا۔ پھر اس کی 3rd ڈائمنشن بنتی ہے گواہی دینا، گواہ ہونا۔ اب جو شخص کہیں موجود ہوتا ہے وہی اس جگہ پر ہونے والے کسی واقعے کی گواہی دے سکتا ہے، اور جو شخص کہیں موجود ہوتا ہے وہی وہاں کسی طرح کی مدد کر سکتا ہے، کسی بھی سٹانس کی، کسی بھی مظلوم کی، کسی بھی نظریے کی۔ تو موجود ہونا ہی سے آگے جو دونوں ڈائمنشن نکل آتی ہیں، گواہی دینا اور مددگار ہونا۔ جب اس کو اصطلاحی مفہوم میں دیکھتے ہیں تو بھی قرآن مجید میں اس کی مختلف ڈائمنشن نظر آتی ہیں۔ 2 ڈائمنشن جو قرآن مجید میں زیادہ نمایاں ہیں ان میں سے ایک ڈائمنشن تو وہ ہے جو اس عظیم آیت میں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان 4 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جو ہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو وہ منعم علیہ لوگ کون ہیں؟ وہ یہی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ ان میں ٹاپ کی جو کیٹیگری ہے وہ انبیاء کی ہے، اس کے بعد صدیقین اور اس کے بعد شہداء۔ اب یہاں جو شہداء ہیں یہ صدیقین کے مقابلے میں ایک انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ پرسنالٹی کے حامل افراد کا ایک یہاں ڈائمنشن آ رہی ہے۔ اور انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ کیا ہوتے ہیں یہ ایک الگ تفصیل ہے کہ کچھ وہ لوگ جو غور و فکر کرنے والے، اپنے ہی من میں ڈوبنے والے اور تنہائی پسند اور سیریس مزاج لوگ،
جو پہلے ہی غور و فکر کر کے کچھ حقائق تک پہنچ جاتے ہیں، اور جب نبی کی دعوت ان تک پہنچتی ہے تو یوں جیسے پہلے ہی تیار بیٹھے ہیں اور فوراً سے لبیک کہتے ہیں، جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صدیقیت ہے جو صدقہ بالحسنہ کے لیے پہلے سے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف شہادت کیا ہوتی ہے؟ ایک ایکسٹروورٹ لائف گزارنے والے، جس طرح حضرت حمزہ ہیں، حضرت عمر ہیں، کہ وہ کھیل کود میں، شکار میں، تجارت میں، شعر و شاعری میں، مقابلے میں، گھوڑ سواری کے مقابلوں میں پوری طرح مصروف ہے، اور ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ خود ہی اپنے اندر غور و فکر کر کے کچھ نتائج تک پہنچے ہوں۔ ہاں، چونکہ اندر سے سونا ہوتے ہیں، خالص سونا ہوتے ہیں، کھرا سونا ہوتے ہیں، لہٰذا جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت صحیح معنوں میں ان کے سامنے پہنچ گئی تو پھر انہوں نے کسی عصبیت کو آڑے نہیں آنے دیا، اور پوری طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے پوری طرح تیار ہو گئے، ہر دم موجود، ہر دم حاضر ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے، اور اپنی زندگی کے آخری دم تک پوری زندگی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی گواہی دیتے ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان بھی قربان کی اور شہادت کا مرتبہ بھی پا لیا۔ اسی طرح اس کی دوسری جو ڈائمنشن ہے وہ سورۃ مریم میں آتی ہے، مختلف انبیاء کی مختلف کیفیات کا ذکر کرتے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب شہید کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، وہاں بھی اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ لیکن جو عام مفہوم ہم سمجھتے ہیں شہید کا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہو گیا، اس کے لیے قرآن مجید نے بالعموم شہید کے لفظ کے بجائے قتل کا لفظ یوز کیا ہے۔ لیکن ان الفاظ کی بحث سے آگے نکل کر اب یہ سمجھیے کہ شہادت کی جو دو بڑی قسمیں ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے کے حوالے سے، وہ اپنے ذہن میں رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا اور دین حق دے کر۔ یہ قرآن مجید جو کل ہدایت نامہ ہے اور ایک سچا نظام زندگی بھیج کر۔ کیوں بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ غالب کر دیں اس کو کل کے کل دین پر، کل کے کل نظام زندگی پر غالب کر دیں۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن۔ دوسرے الفاظ میں اس کو سورۃ شورى میں فرمایا گیا کہ ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم کرو۔ اب وہاں جمع کا صیغہ ہے، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ماننے والے ان سب کو بھی یہ کہا جا رہا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ یہ کام اکیلے ایک بندے کا تو کرنے والا نہیں ہے، یہ کام تو مل جل کر کرنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسی آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس سے اگلی آیت کیا ہے؟ محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں۔ اب آگے ان کے ساتھیوں کی، آگے ان کی معیت نصیب جن لوگوں کو ہوئی ہے ان کی آگے شانیں آ رہی ہیں۔ تو یہ تو محمد رسول اللہ والذین معہ، یہ جو پورا ایک گلدستہ ہے اور پوری ایک جماعت ہے، انہوں نے مل کر جو پوری کوشش کی وہی تو ہے اقامت دین اور دین کا غلبہ۔ اچھا، اس دوران صحابہ نے جتنی بھی قربانیاں کی ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ آپ ان اقیم الدین کا جب ترجمہ پڑھیں گے کہیں بھی تو کچھ جگہوں پر آپ کو ترجمہ ملے گا دین کو قائم کرو، اور کچھ جگہوں پر ترجمہ ملے گا کہ دین کو قائم رکھو۔ اب ایک لحاظ سے یہ بڑی ڈیفرنٹ بات ہے، لیکن اگر آپ ذرا دھیان سے دیکھیں تو یہ ایک ہی بات کے دو رخ ہیں۔ اگر دین قائم نہیں ہے تو اسے قائم کرو، اور اگر دین قائم ہے تو اسے قائم رکھو۔ ظاہری بات ہے، سادی سی بات ہے۔ اگر حق کا غلبہ نہیں ہے تو اس کو غالب کرو، اور اگر حق غالب ہے تو اسے غالب رکھنے کے لیے اور ظلم کا دوبارہ سر نہ اٹھانے دینے کے لیے کوشش کرو، قربانیاں کرو۔ یہی دو مفہوم ہو سکتے ہیں نا نیچرلی، اگر آپ غور کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جو قربانیاں ہیں اس کو ذرا اگر آپ دو کیٹیگریز میں تقسیم کریں تو صحابہ کی کچھ وہ قربانیاں ہیں جو دین کو قائم کرنے کے لیے ہوئی ہیں، جو ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہیں، اور کچھ وہ قربانیاں ہیں جو دین کو قائم رکھنے کے لیے ہوئی ہیں، جو ہمیں خلافت راشدہ میں ملتی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین تو قائم کر گئے نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کہہ گئے نا۔ اب اس کے بعد اس دین کو قائم دائم رکھنا بھی بڑا ایک قربانی مانگنے والا کام تھا۔ تو پھر خلافت راشدہ کے جتنے بھی ہمیں معاملات نظر آتے ہیں وہ اصل میں اسی تصویر کا دوسرا رخ ہے، وہ اسی دین کو قائم رکھنے کے لیے ساری جدوجہد ہو رہی ہے۔ تو دین قائم ہونے سے کیا مراد ہے یہ تو ایک الگ بات ہے، اس پر کبھی تفصیل سے بات کریں گے کہ دین مکمل نظام زندگی میں کس طرح قائم ہوتا ہے۔ لیکن جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ نے قربانیاں پیش کی ان کو ذرا آپ نظر میں لے کر آئیے۔ تو ان قربانیوں میں بھی ایک پورشن وہ ہے جو مکی زندگی میں صحابہ نے قربانیاں پیش کی،
انہوں نے اپنا گھر بار، اپنے بھائی، اپنے دوست احباب، اپنا خاندان، سب کچھ انہوں نے چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس دین کی خاطر۔ اور پھر اس دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جیسے لوگ جو اپنا شہر چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں اور ان کو جا کے قرآن مجید پڑھا رہے ہیں، تو قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کے لیے، دین سیکھنے سکھانے کے لیے اور اس دعوت کو آگے پہنچانے کے لیے، اس کا سر بلند کرنے کے لیے، اس کو سر بلند کرنے کے لیے جو ساری کوششیں ہو رہی تھیں وہ بھی دین ہی کے لیے کوششیں ہو رہی تھیں۔ اور اس دوران بھی تو جانیں دی گئی ہیں۔ تو سب سے پہلے شہید جو اسلام میں ہے وہ کون ہے بھلا؟ وہ ایک خاتون ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں حضرت یاسر رضی اللہ عنہ۔ ان کی شہادت آپ کو پتہ ہے کہ بڑی ہی ایک تاریخی شہادت ہے اور بڑی مظلومانہ شہادت ہے کہ کس طرح سر بازار ان کو، سر عام ان کو ان کے بیٹے کے سامنے شہید کر دیا گیا۔ یہ عام طور پر جو ہے صرف سننے کو ہی بات ملتی ہے، کبھی بندہ اس کو فیل کرے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ لیکن اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو مدینے میں جا کر تصویر کا ایک نیا رخ سامنے آتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتر کر حرا سے سوئے قوم آئے، ایک نسخے کیمیا ساتھ لائے، صحابہ کو دعوت دینا شروع کی اور صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے، تو اب وہ جو صالح افراد تھے، وہ صدیقین، وہ شہداء، وہ صالحین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد وہ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ان ساروں نے مل کر ایک صالح معاشرہ کریٹ کرنے کی کوشش کی، معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن معاشرہ جو ہے وہ برا تھا، معاشرہ ظالمانہ تھا، وہ ان کے اوپر ظلم کر رہا۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا مدینے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر چلے گئے مدینے، تو اب تصویر نے نیا رخ لے لیا۔ اب کیا ہوا کہ صحابہ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کر مدینے میں وہ ایک معاشرہ قائم کر کے دکھایا لوگوں کو کہ یہ ہوتا ہے ان تعلیمات پر مبنی معاشرہ جو تعلیمات مکی دور میں اتر رہی تھی۔ جب وہ دکھایا تو پھر کفار جو ہے وہ اس معاشرے کو کچلنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے پوری جنگ کا بازار گرم کیا، اور جب انہوں نے ماحول ایسا بنا دیا کہ صحابہ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیسٹ ڈیفنس از اوفینس کی پالیسی اختیار کرتے ہوئے میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا۔ اور پھر غزوہ بدر ہوتا ہے، اور پھر غزوہ بدر سے آگے غزوہ احد اور غزوہ احزاب، تو یہ بڑے بڑے غزوات ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے ہر ہفتے 10 دن بعد کوئی نہ کوئی معرکہ جاری ہے۔ اب یہ جو ساری قربانیاں چل رہی ہیں، ان میں آپ کو پتہ ہے کہ سب سے اہم غزوہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ وہ کون سا ہے جس میں قربانیاں بے شمار دی گئی ہیں صحابہ کی طرف سے، تو وہ کون سا غزوہ ہوگا؟ غزوہ احد ہوگا نا۔ غزوہ احد آپ اندازہ کریں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پوچھ رہی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ پر احد سے زیادہ بھی کوئی سخت وقت آیا ہے؟ اتنا سخت وقت ہے کہ بدر کی جو فتح تھی اس کے بعد جو ایک ماحول بن گیا تھا مسلمانوں کا، وہ سارا الٹ گیا، اور مسلمانوں کی اپنی وقتی کسی کمزوری کی وجہ سے، اب وہ وقتی جو کمزوری تھی جو صحابہ اتر کے نیچے آ گئے تھے، ان کی نیت پر تو ہم شک نہ کر سکتے، غلطی تھی، ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، ہم کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کرنے والے؟ نہیں تو آپ اندازہ کریں کہ ان کی اس غلطی سے نتیجہ کیا نکلا، 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ حذیفہ بن یمان جو ہے ان کے والد مسلمانوں کی تلواروں سے شہید ہو گئے ہیں۔ اس بات کا اندازہ ہے غزوہ احد میں کیا ہوا؟ مسلمانوں کی تلواروں سے شہید ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ ایسی وہ وہاں بھگدڑ مچی کہ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون سا بندہ کن کا ہے۔ اب وہاں یونیفارم تو ساروں نے نہیں پہنے ہوتے، اب وہاں ساری جب بھگدڑ مچی، صفوں کے اندر صفیں گھس گئیں، تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میرے والد کا لوگوں کو زیادہ پتہ نہیں تھا، تو وہ ان کو مارنے لگے، تو میں نے آواز لگائی کہ میرے والد ہیں، لیکن اتنی دیر میں انہوں نے ان کو شہید بھی کر دیا۔ اب آپ اندازہ کریں تھوڑی دیر کے لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی جگہ پر ذرا آ کر سوچیں کہ ان کو کیا فیل ہو رہا ہوگا، جن مسلمانوں نے چاہے غلطی سے ہی ان کے والد کو شہید کر دیا، ان کے دل میں اگر ہم ذرا بالکل انسانی سطح پر اتر کر دیکھیں تو ایک غصے کی کیفیت آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے، انتقام کی کیفیت آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے؟ لیکن آپ کو کہیں روایت ملتی ہے کہ حذیفہ نے ایسا کیا ہو؟ مزید آگے چلیں، وہ جو 40 صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز جو اوپر کھڑے کیے تھے، ان میں سے جو نیچے اتر آئے 35 کے قریب، ان کو صحابہ نے کوئی بعد میں نعوذ باللہ کوئی ایسی ویسی باتیں کی کہ تمہاری وجہ سے سارا کچھ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، غلطی ہو گئی، غلط فہمی ہو گئی، نتیجہ برا نکلا، ہو جاتا ہے ایسا۔ اور اس دوران سب سے اہم شہادت بلا کس کی ہوئی؟ ذرا غور کریں، بنو ہاشم ہی کے ایک سردار ہیں، بنو ہاشم ہی کی ایک عظیم شخصیت ہے جن کی شہادت ہوتی ہے، اور وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔
کہ یوں ان کی شہادت ہوتی ہے کہ دشمنوں پر بھی سختہ طاری ہو گیا جب انہوں نے میدان جنگ میں سنا کہ حمزہ شہید ہو گئے۔ حضرت خالد خود کہتے ہیں کہ مجھ پر بھی ایک دفعہ سختہ طاری ہو گیا، سارے ابو سفیان سارے ایک دفعہ رک گئے کہ بنو ہاشم کے اتنے بڑے سردار جو ان کے سپہ سالار اعلیٰ ہیں۔ اور جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جو جسم مبارک ہے جب وہ پہنچا ہے مدینے میں واپس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آپ دیکھیے اور اس پر قربان جائیے کہ سارے جو شہید تھے ان پر تو کوئی رونے والیاں آئیں مدینے میں، جو ہاں ان کا ایک عام رواج تھا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے تو زیادہ رشتہ دار بھی وہاں نہیں تھے، اکثر رشتہ دار تو مکے میں رہ گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر تو کوئی رونے والا بھی نہیں ہے، آئے حمزہ کہ ان پر تو کوئی رونے والا بھی نہیں ہے۔ کہ کبھی مکے میں شہید ہوئے ہوتے تو پتہ لگتا کہ کس شیر کی شہادت ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا اس کو فیل کیا، یعنی امیجن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 رشتے تھے حضرت حمزہ سے، تو بنو ہاشم کے ایک سردار کی شہادت غزوہ احد میں بہت ہی ایک تاریخی شہادت ہے، لیکن یہ ساری شہادتیں کیوں ہو رہی تھی؟ دین کو قائم کرنے کے لیے۔ اور پھر الٹیمیٹلی کیا ہوا فتح مکہ کے بعد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو قائم کر دیا، عدل و انصاف کا غلبہ ہو گیا، ظلم کا خاتمہ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منظر لوگوں کو دکھا دیا کہ دیکھو یہ ہے وہ منظر کہ امن و امان ہے، عدل و انصاف ہے، قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، بھائی بھائی ہیں، اخوت، مساوات اور حریت کا یہ نمونہ دیکھو۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو بعد میں جو معاملات ہوئے ہیں اور جتنے بھی ہمیں شہادتوں کے واقعات آتے ہیں، پہلے تو اس کی سینکٹیٹی کو سمجھنے کے وہ ساری شہادتیں کیوں ہوئی ہیں؟ دین کو قائم رکھنے کے لیے ہوئی ہیں۔ جس طرح دین کو قائم کرنے کے لیے شہادتیں ہوئی تھیں، اس طرح اب دین کو قائم رکھنے کے لیے شہادتیں ہوئی ہیں، اور یہ بھی کوئی کم عظیم شہادتیں نہیں ہیں، یہ بھی کوئی کم عظیم قربانیاں نہیں ہیں صحابہ کی۔ ذرا آپ اندازہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کی زیادہ قربانیاں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ زیادہ صحابہ کب شہید ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زیادہ صحابہ شہید ہوئے، چند 100 صحابہ شہید ہوئے ہیں پوری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا ہوا کہ جو ساری باطل قوتیں تھیں جنہوں نے حق کے غلبے کو دیکھ کے اپنا سر نیواں کر کے چھپا لیا تھا کہ کوئی بات نہیں، ہمارا وقت آئے گا تو ہم بھی سر اونچا کریں گے، ابھی ذرا ان کا سورج چڑھتا ہے، چلو چڑھتے سورج کو سلام کر لیتے ہیں۔ ساروں نے جب ارد گرد کے جو افواجہ کی کیفیت میں فوج در فوج لوگ مسلمان ہوئے تھے، ظاہری بات ہے ان کی ساروں کی تربیت اس طرح تو نہیں ہو گئی تھی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ہوئی تھی، لہٰذا وہ تربیت کی جو کمی تھی اس نے اپنا ظہور کیا، اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا ہوا کہ ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی کہ وہ جس طرح فوج در فوج اسلام میں داخلے کی کیفیت تھی، تو عجیب سی بات ہے کہ تقریباً یوں ہی کیفیت ہو گئی فوج در فوج باہر نکلنے کی۔ روز پتہ لگ رہا ہے کہ فلاں قبیلہ بھی ان کے ساتھ مل گیا، فلاں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، فلاں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ اور وہ صحابہ کی وہ جماعت جس نے اپنا پورا جو ایک عدل و انصاف کا نظام پورے عرب پر قائم کیا ہوا تھا، وہ سکڑ کر پھر مدینے اور اس کے گرد و پیش اور شہری علاقوں تک محدود ہو گیا۔ اب یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر کس طرح قربانی کی ہے اور کس طرح صحابہ نے قربانی کی ہے ان منکرین ختم نبوت کے خلاف، ان جھوٹے نبیوں کے خلاف، کہ بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے ہیں، بڑے بڑے حفاظ شہید ہوئے ہیں، ایسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شہید نہیں ہوئے تھے، ایسے صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ اور عظیم قربانیوں سے وہ جو ایک کاؤنٹر ریولوشن کہتے ہیں، انقلاب کے بعد جو ایک ریئیکشن آتا ہے، اس ریئیکشن کو دبایا انہوں نے، اور اس کاؤنٹر ریولوشن کی جو فورسز تھیں، جو اسلام کے مخالف فورسز تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے اپنا سر دبا لیا اور بعد میں سر اٹھایا، ان ساروں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قیادت میں سارے صحابہ نے قربانی کر کے کچل دیا۔ یہ ایسا نازک مرحلہ تھا کہ آپ اندازہ کریں صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے بھلا، ذرا آج سمجھ لیں اور اس کو یاد رکھیں۔ صحابی کی ڈیفینیشن وہ ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پالیں، اور اس کے نتیجے میں اثر کیا ہوگا پھر کہ پھر وہ ایمان ہی کی حالت میں اس دنیا سے جائیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نے، آپ کی صحبت نے، آپ کی معیت نے ان پر ایسی تاثیر قائم کر دی کہ پھر بعد میں جب یہ فتنے کا ماحول پیدا ہو گیا، جب یہ قربانی کا ماحول پیدا ہو گیا کہ سارے ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں، تب وہ ڈٹ کے دکھائے گا۔ تو جو اس وقت ڈٹ کے دکھایا نا جنہوں نے، وہ صحابی کی ڈیفینیشن کے اوپر پورے اتر آتے ہیں۔
کیا مطلب؟ وہ لوگ جنہوں نے جب پورا عرب ان کے خلاف ہو گیا، ادھر سے روم، ادھر سے پرشن، سارے ہی خلاف ہو رہے ہیں، لیکن انہوں نے ڈٹ کے دکھایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور جو سارے بڑے مین صحابہ تھے ان کے ساتھ جھنڈے تلے جمع رہ کے دکھایا۔ اختلافات کس میں نہیں ہوتے؟ اختلافات تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر میں بھی ہوتے تھے، کہتے تھے کہ جی ہمیں اس وقت لشکر نہیں بھیجنا چاہیے، جی بھیجنا چاہیے، جی اختلافات تو ہوتے تھے، ان سے لڑنا چاہیے، ان سے نہیں لڑنا چاہیے، لیکن ایک جھنڈے تلے رہ کے، کٹھے رہ کے جنہوں نے دکھا دیا، اب انہوں نے ایک قسم کا کوالیفائی کر لیا کہ ہاں بھی ہاں ان کے دل پاک ہیں اور ان کے دل سورۃ حجرات کی اس آیت کے مطابق ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ایمان کو تمہارے دلوں کے لیے پسند کر لیا اور تمہارے دلوں میں ڈیکوریٹ کر دیا، سجا دیا ایمان کو تمہارے دلوں میں اور تمہیں پاک کر دیا۔ اب یہ ہے صحابی کی ڈیفینیشن۔ یہ جو خطرناک ایک ماحول تھا جس میں سارے ہی دوڑ رہے تھے، سارے ہی چھوڑ کے دوڑ رہے تھے، اس میں جن لوگوں نے قائم رہ کے دکھا دیا وہ تھے اصل صاحب۔ اب اس کے بعد جو معاملات ہوئے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے وہ کیسے ہوئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب آئے ہیں اور انہوں نے پھر وہ دو سپر پاورز کو کچلا ہے، اب اس کا بھی تو ریئیکشن آنا تھا کہ نہیں؟ اس کا جب ریئیکشن آیا ہے تو پھر ایسے ایرانی لوگ بھی تھے جنہوں نے وقتی طور پر جب دیکھا کہ حضرت عمر یہاں موجود ہیں اور پوری مسلمانوں کی طاقت کے سامنے تو ہم بالکل پھٹک نہیں سکتے، تو انہوں نے بالکل اپنا سر نیوا کر دیا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد پھر انہیں موقع ملا اور انہوں نے سازشوں کا پورا بازار گرم کر دیا، اور ان سازشوں کے نتیجے میں مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کی کوششیں کرنے لگے، اور نتیجہ کیا ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک مظلومانہ شہادت ہوئی کہ سارے صحابہ گئے ہوئے ہیں حج کرنے، اکابر صحابہ وہاں گئے ہوئے ہیں، اور پیچھے بلوائی جو ہیں انہوں نے آ کے حملہ کیا ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا۔ اب اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک عظیم قربانی کی کہ مسلمانوں کے اس نظم کو سہارا دیا، ڈسپلن کو سہارا دیا۔ اگر وہ اس وقت آگے بڑھ کر قیادت نہ سنبھال لیتے تو پھر افراتفری جہاں تک پھیلتی اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ افراتفری کہاں تک پھیلتی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی عظیم قربانی تھی۔ وقتی طور پر کچھ صحابہ کے ذہن میں غلط فہمی آئی ہوگی کہ یار ہم حج کرنے گئے، پیچھے خلیفہ امیر المومنین شہید ہو گئے اور اب حضرت علی خلیفہ بن گئے، یہ پیچھے ہوا کیا ہے؟ وقتی تو اب دیکھیں نا، نہ اخبارات ہیں، نہ فون ہو رہا ہے، نہ کوئی میڈیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور خبریں پھیلانے والے، افواہیں پھیلانے والے اپنے کام کر رہے ہیں۔ لیکن وقتی طور پر غلط فہمیاں بڑی جلد رفع ہو گئیں اور بڑی جلد وہ جو ہیں وہ صلح کے معاملے پر پہنچ گئے کہ ہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی واقعی بڑی ایک عظیم قربانی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا اجر نصیب فرمائے۔ تو خلافت راشدہ کے دوران جو قربانیاں ہوئیں وہ ساری دین کو قائم رکھنے کے لیے تھیں، اور اس کے بعد کے جو معاملات ہیں اس پر پھر کسی موقع پر مزید تفصیل سے بات کی جا سکے گی۔ لیکن اس کے بعد جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہوتا ہے تو یہ ہے بہت بڑی ایک شہادت۔ اس کے بھی فلسفے کو سمجھ لیجیے، میرا بات ختم کرتے ہیں آج کی۔ فلسفہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پورا ایک دین قائم کیا تھا جس میں عقائد تھے، عبادات تھے، رسومات تھیں، معاشرت، معیشت، سیاست تھی، سب کچھ تھے، لیکن اس سب میں پہلا رخنا آنے لگا ہے۔ رخنا کیا آنے لگا ہے؟ کہ سیاسی تعلیمات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیم پر عمل نہیں ہو رہا۔ عقائد موجود ہیں، عبادات موجود ہیں، معاشرت ہے، معیشت ہے، لیکن سیاسی سطح پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دین نے اصول دیا کہ امرہم شورا بینہم، لوگوں کا حکمران خلیفہ چنا جائے گا ان کی رائے سے، نہ خاندانی بادشاہت ہوگی، نہ کسی غاصب کو زبردستی آنے کی اجازت ہوگی۔ تو اب پوائنٹ سامنے کیا آیا کہ ڈیو پروسیس جس طریقے سے انتخاب کے ذریعے، جس طریقے سے عوام کی رائے کے ساتھ، شرائیت کے ساتھ ایک خلیفہ کا انتخاب ہونا چاہیے وہ نہیں ہوا۔ یہ ایک کڑی ٹوٹنے کو آ رہی ہے، آپ اندازہ کریں کجا آج کا مول کہ دین سرے سے ہی ناپید ہونے لگے، اس کی پوری عمارت ہی کھنڈر بن جائے۔ آپ اندازہ کریں ان صحابہ کے لیول کا جنہوں نے ایک رخنا بھی برداشت نہیں کیا، اور حضرت حسین اتنوں پر قربان جائیے کہ جنہوں نے اپنے نانا کے دین کے اس سیاسی تعلیمات کی ایک تعلیم پر بھی جب زد آنے لگی ہے تو انہوں نے اپنا خون دے کے ہمیشہ کے لیے تاریخ رقم کی ہے کہ دین کو قائم کرنے کے لیے بھی خون دیا صحابہ نے اور دین کو قائم رکھنے کے لیے بھی خون دیا، ورنہ کیا مسئلہ تھا؟ سوچیے صحیح، آج ہمارے ہاں مسائل کیا ہیں؟ حضرت حسین کے نام لیوا بھی ہیں اور ان کے قاتلوں سے نفرت کرنے والے بھی ہیں، لیکن اس فلسفے کو سمجھنے والا کوئی نہیں رہا کہ وہ مسئلہ کیا تھا جس مسئلے سے یہ سارا مسئلہ ہوا۔ وہ مسئلہ تھا کہ دین کے اس عظیم، اس محل میں، اس عظیم عمارت میں ایک رخنا جاری کیا جا رہا تھا، اس کو، اس کی ایک شق کو توڑا جا رہا تھا، لیکن اس کی ایک شق کو توڑنے کے لیے بھی صحابہ نے
اس کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کی، اور قربان جائیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر، کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے پاس سامان کم ہے، میرے پاس ہتھیار نہیں ہے، تیاری کم ہے. جب پتہ لگ گیا کہ میں ایک ایسے ماحول میں اب آ گیا ہوں، کیا میرے پاس دو راستے ہیں، یا تو میں اپنی جان بچا لوں گا اور ظلم کے آگے سر نیوا کر دوں گا، یا میں رہتی دنیا تک کے لیے کہہ دوں گا کہ دنیا میں ٹھکانے دو ہی تو ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج بھی یہ جو ظلم اور بربریت دنیا میں آج قائم ہے، آج بھی غاصب اور ظالم لوگ موجود ہیں. سب کچھ ہے موجود کہ نہیں ہے؟ کیا آج بھی امرهم شورا بینہم کے اصول کے مطابق عمل ہو رہا ہے؟ کیا آج بھی عوام کے مشورے کی اہمیت پیش نظر ہے؟ سب سے زیادہ محروم ہے تو ہم مسلمان لوگ محروم ہیں، جو کہیں بادشاہت قائم کی ہوئے ہیں، اور کہیں ڈکٹیٹرشپ، اور کہیں آمریت، اور کہیں کیا اور کہیں کیا. اور جنہوں نے اپنا خواب بھی بنایا جمہوریت کو، تو اس مغرب کی جمہوریت کو، مدر پدر آزاد جمہوریت کو، لبرل جمہوریت کو، جو حیوانی جمہوریت ہے، کہاں گئی وہ اسلامی جمہوریت، وہ اسلام کا شرعی نظام؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج بھی اللہ تعالیٰ نے تو جس طرح آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام والی قربانی کی کا ماحول سامنے ہے. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. آج بھی نمرود ہیں، آج بھی فرعون ہے. اسی طرح آج بھی ماحول ہے. دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کون ہے جو اس موقع پر اٹھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھنے والوں میں شامل فرمائے اور اپنے دین کے لیے قربانی کرنے والوں میں شامل فرمائے. ہم نہ تو اس قربانی کو کم سمجھیں اور نہ اس قربانی کے فلسفے سے بے خبر رہیں. نام لیتے رہے ادھر ادھر، ایک دوسرے سے لڑتے مرتے رہے، ایک دوسرے پر لان تان کرتے رہے، سب کچھ ہوتا رہے، لیکن جو وہ وجہ تھی، جو وہ سینس تھی، ایسنس تھی اس کی، وہ روح تھی، وہ اگر ختم ہو جائے تو پھر تو سارا کچھ ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ روح زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کو مکمل طور پر قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص اس کی جو سیاسی تعلیمات ہیں اور اس میں جو شرعیت کا نظام ہے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عوام پر اور عوام کا جو حکمران ہے اس کو چننے کا جو شریعت نے طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اس پر تفصیل سے عوام کا جو حکمران ہے اس کے انتخاب کا شریعت نے کیا طریقہ بتایا ہے، اس پر انشاءاللہ اگلی دفعہ تفصیل سے بات کریں گے. صدق اللہ.